پر اتر آؤ، تم اس سے عداوت پر اتر آؤ، جبریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان دنیا پر جبریل ندا لگاتے ہیں، فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم توزع له البغضاء في الارض، پھر زمین میں اس بغض کو، اس نفرت کو زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ زمین کے اندر سارے کے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ریپوٹیشن ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقام اللہ رب العالمین سماج سے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ انفرادی اثر ہے انسان کی زندگی میں اس کے گناہ کا، اللہ اس کی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا اثر انسان کی زندگی میں جو پڑتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، اللہ اس کے رزق سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ جو رزق اللہ اسے دینے والا تھا، اس رزق کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں رزق کا تعلق عملی زندگی میں نہایت ہی گہرا ہے۔ انسان جس اعتبار سے زندگی گزارے گا، زندگی بسر کرے گا، جیسی اس کی زندگی ہوگی، جتنی تقوی والی اس کی زندگی ہوگی، اللہ رب العالمین اتنا ہی رزق اسے نصیب کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قریے والے، یہ بستی کے لوگ فردن فردن اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، ساری کی ساری سماج اللہ کا تقوی اپنے سینے میں جگائے گی، اللہ کے خوف کو اپنے سینے میں لے کر کے چلے گی، اللہ کے تقوی کو اپنے سینے میں لے کر کے چلے گی، اللہ پر مکمل طور پر ایمان لائے گی جیسا اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ضرور بالضرور ایسی سماج کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر، ایسی قوم کے اندر، ایسی بستی کے اندر آسمان سے برکتوں کا نزول کریں گے، زمین سے برکتوں کا نزول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن کوئی انسان، کوئی سماج گناہ پر اتر آئے، اگر کوئی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلے جائے تو اللہ رب العالمین جو رزق اسے دینے والا تھا، جو رزق اسے دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ چھین لے، لیکن جو رزق دینے والا تھا اس رزق کو بھی اللہ چھین لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، ان الرجل لیحرم الرزق من اجل ذنب یصیبہ، اللہ رب العالمین یقیناً اس انسان کے رزق کو روک لیتا ہے جو اللہ کی بغاوت والی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے کالے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے رزق کو روک لیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے کہ لذت بندگی کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ عبادت کے اندر جو سکون ہے، عبادت کے اندر جو چین ہے، عبادت کے اندر جو چاشنی مٹھاس ہے، جو شیریں ہے، جو لذت ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم اپنی سماج کا محاسبہ کریں، اپنی سماج کے اندر غور و فکر کی نگاہ دوڑائیں۔ اللہ کے بندو، ہماری سماج میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ جو جمعہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جو جمعہ مسجد میں آ کر اپنا چہرہ دکھا دیتی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے نعوذ باللہ من ذالک، کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جمعہ کے دن بھی مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے بندو، یہ کیوں؟ ایسی بے خودی کیوں؟ ایسی نافرمانی کیوں؟ ایسی بغاوت کیوں؟ اللہ نے ان کی لذت کو چھین لیا ہے۔ اللہ نے عبادت کے اندر جو چاشنی رکھا تھا، اللہ نے عبادت کے اندر جو شیریں رکھا تھا، اس شیریں کو چھین لیا ہے، اس مٹھاس کو چھین لیا ہے۔ عبادتوں میں اب ان کو مزہ نہیں آتا ہے، بندگی میں اب ان کو مزہ نہیں آتا ہے، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ گناہوں کے اثرات ہماری زندگی میں پڑ رہے ہیں، یہ سارے گناہوں کے اثرات ہماری زندگی میں دکھ رہے ہیں، اور ہمارے گناہ کی وجہ سے
اللہ رب العالمین ہمیں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے. ذلت اور پشیمانی میں اللہ رب العالمین ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان گناہ پر گناہ کیے جائے، مسلسل گناہ کیے جائے، توبہ استغفار نہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک دن سماج کے بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہے. سلف کہا کرتے تھے، حسن بصری کا قول ہے، اب اللہ الا ان یذل من اصابہ. جو لوگ اللہ کی بغاوت والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور بالضرور ایک دن ان کو ذلیل کر کے رہے گا. حسن بصری کا قول ہے. اور جو لوگ اکیلوں میں گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، چار دیواری میں گناہ کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. تم رات میں گناہ کرتے ہو، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتے ہو، اجالے میں گناہ کرتے ہو، اندھیرے میں گناہ کرتے ہو، اکیلے میں گناہ کرتے ہو، ساری چیزوں کو اللہ دیکھنے والا ہے، سارے گناہوں کو اللہ دیکھنے والا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے، ان سارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بھرے مجمع میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے تیار ہے. بھرے مجمع میں اللہ ضرور بھی ضرور ذلیل کرے گا. اللہ کے بندو، اللہ کی گرفت سے کبھی غافل مت ہو. اللہ کی گرفت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، یقیناً اللہ کی گرفت انتہائی سخت ہے، انتہائی شدید ہے. جب اللہ پکڑنے میں آ جائے نا، ہم جو گناہ کرتے ہیں، مسلسل گناہ کیے جاتے ہیں، یہ اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے. اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے. میں اس کو دیتا ہوں کب تک سدھرتا ہے، یہ نہیں سدھرتا ہے، ایسی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. یہ اس کے دل میں